السلام علیکم، یہ ہے پول نیوز بلیٹن کے آغاز میں پول نیوز ایچ ڈی کا پاکستان میں روز بروز بڑھتا ہوا نیٹ ورک۔ پول نیوز نے باجوڑ کا معتبر صحافی جو ملیشیا میں مقیم ہیں محمد نذیر کو ملیشیا کا نمائندہ خصوصی بنایا۔ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اس جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف اپور نے کہا کہ کشمیر کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گی، آخری گولی، آخری سپاہی، آخری سانس تک پرعزم رہیں گی۔ کشمیر کے معاملے پر کسی ڈیل کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کے درمیان جو بھی بات ہوئی سامنے آئی، ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کشمیر میں مظاہرے کے دوران بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان شہید ہو گیا۔ مقبوضہ وادی میں 32 روز سے کرفیو نافذ اور زندگی مفلوج ہے۔ مظلوم کشمیری مسلسل لاک ڈاؤن سے پریشان۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر اور متحدہ عرب امارات کی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید بن سلطان المہیان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر پر تشویش سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو غیر قانونی اقدامات سے روکے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر پر دونوں ملکوں کی حمایت پر ابہام دور ہو گیا، دونوں ملک پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے۔ نیو مری سے عاشق عباسی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی عاشق عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں نیو مری پتیاٹا چیئر لفٹ کیبل کار پر۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس لفٹ کو لگے ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں۔ یہ لفٹ ایشیا کے دوسرے نمبر پر بڑی لفٹ ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس پر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ تقریباً 3 ماہ سے کیبل کار بند ہے۔ دور دراز سے آنے والے سیاح یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں، لیکن کیبل کار کو بند دیکھ کر مایوسی کے عالم میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ عوام علاقہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پر کیبل کار کو بحال کیا جائے۔ عاشق عباسی، نمائندہ خصوصی، پول نیوز، نیو مری۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ چینی وزیر خارجہ نے کشمیر کی تازہ صورتحال کی پیش نظر بھارت کی طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ بھارت جانے کے بجائے اسی ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اٹارنی میں کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات کا تیسرا دور، 5000 سکھ یاتری روزانہ کی بنیاد پر پاکستان آ سکے گی۔ خاص مواقع پر زیادہ یاتریوں کو آنے کی اجازت۔ کراچی کے علاقے منگو پیر سے مری ہوئی جانوروں کا گوشت ہوٹلوں کو بیچنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ وادیوں کے شہزادی وادہ مٹیلتان ضلع سوات کی خوبصورت اور وہاں کی سہولیاتوں کے فقدان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ پول نیوز AK ملک۔ وادیوں کے شہزادی وادی مٹیلتان ضلع سوات کے مرکزی شہر مینگور سے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایشیا کے سوئٹزرلینڈ کہلانے والے وادی سوات کا سب سے خوبصورت علاقہ وادی مٹیلتان موجود ہے، جو حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اپنا مثال آپ ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق ایشیا کے 5 خوبصورت ترین وادیوں میں پہلے نمبر پر اڈنکیل وادی کشمیر، جبکہ دوسرے نمبر پر وادیوں کی شہزادی وادی مٹیلتان موجود ہے۔ سال بھر آنے والے سیاحوں سے کھچا کچ بھری رہنے والی جھیل ماؤنٹن وادی مٹیلتان سے جیپ ٹریک پر 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، جو کہ وادی سوات کے ہزاروں جھیلوں میں اپنا منفرد حسن رکھنے والی واحد جھیل کھلاتی ہے۔ وادی مٹیلتان میں سال 12 مہینے برف سے ڈھکی ہوئی باٹین چوٹی آنے والے سیاحوں کا توجہ اپنی طرف ضرور راغب کر دیتی ہے۔ ہمیشہ سفید چادر اوڑھے ہوئے باٹین چوٹی کے اوپر چھائے ہوئے بادل جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ پیارس مسجد وادیوں کی شہزادی وادی مٹیلتان کے سب سے پرانی اور تاریخی حیثیت رکھنے والی مسجد ہے، جس میں مسجد کے وضو خانے سے بہنے والے چشمے کا ٹھنڈا پانی جنت کے کسی دودھ کی نہر کی طرح میٹھا اور ذائقہ دار بھی ہوتا ہے۔ چشمے کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ گرمیوں میں چشمے کا پانی ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے، لیکن افسوس صدا افسوس 2019 جیسے ماڈرن دور میں بھی مذکورہ وادی ہر قسم کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ AK ملک، پول نیوز، ڈسٹرکٹ سوات۔ اور ایک اور رپورٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ رحیم یار خان میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والی دماغی معذور صلاح الدین ایوبی کی ماں کے ساتھ پول نیوز کے ڈائریکٹر رضوان ریاض صاحب کی گفتگو، آئیے دیکھتے ہیں۔
جی، جیسا کہ چند دن قبل رحیم یار خان پولیس نے صلاح الدین ایوبی کو ATM کارڈ چوری کرنے کے شعبہ میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا، اس حوالے سے آج ہم صلاح الدین ایوبی کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں اور پول نیوز نے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی والدہ کا کیا موقف ہے۔ جی، میرے دکھ نو میرا اللہ ہی جاندا ہے۔ میرا پتر اس طرح دا نہیں سی، ساری دنیا جاندی، ساری دنیا گواہیاں دیندی کہ ਉਹਦਾ ذہن ٹھیک نہیں سی، بس انصاف چاہیے وے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ اس وقت پول نیوز کے ڈائریکٹر رضوان ریاض صاحب موجود ہے خانپور میں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں خانپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد رضوان ریاض، ڈائریکٹر پول نیوز HD۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان ریلوے کے مشہور اور معروف ریلوے اسٹیشن خانپور جنکشن پر موجود ہوں، جہاں پر مسافروں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مسافر اندرون ملک جانے کے لیے مختلف مقامات پر جانے کے لیے ٹرینوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ خانپور، جہاں پر پاکستان ریلوے میں خانپور جنکشن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے، وہیں پر خانپور میں مختلف ایسی روحانی اور بزرگ شخصیات بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے خانپور کا ایک الگ اور خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں سے 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹ مٹھن شریف کا ایک قصبہ ہے، جہاں پر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سرائکی کے ایک عظیم صوفی بزرگ اور شاعر ہیں، ان کی مزار مبارک موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک علاقہ چولستان، جسے دنیا روہی کے نام سے پہچانتی ہے اور جانتی ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور خانپور کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ بات یہ ہے کہ ایشیا میں چند ایک بڑی شوگر ملوں میں سے حمزہ شوگر مل کو بھی ایک اپنا الگ اور خاص مقام حاصل ہے، جو کہ یہاں پہ خانپور سے 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جیٹھا بھٹا کے مقام پر موجود ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی گجرانوالہ میں کروائی ارصد راستے مطلوبہ اشتہاری ملزم ضیاء اللہ سابقہ پٹواری محکمہ انہار گرفتاری اشتہاری ملزم پر شہری عناصر مشتاق کو سرکاری نوکری کا جھانسا دے کر 90,000 روپے رشوت لینے کا جرم ثابت تھا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ اشتہاری ملزم ضیاء اللہ سابقہ پٹواری محکمہ انہار کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے مقدمہ نمبر 61/09 گجرانوالہ درج کیا گیا تھا۔ ملزوم کو ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ زہیب مشتاق کی خصوصی ہدایت پر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن گجرانوالہ عبدالقدیر پر مشتمل اینٹی کرپشن ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کی جانب سے خصوصی ہدایت پر ریجنل بر میں اشتہاری و مفرور ملزمان کی گرفتاریوں میں تیزی کر دی گئی ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ۔ سپورٹس کی خبروں میں سابق کرکٹر کیپٹن مصباح الحق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مقرر، وقاری نوز بالنگ کوچ ہوں گی۔ مصباح الحق کے مطابق ان کا معاوضہ اور مراقات مکی ارتر کے برابر ہے۔ اور پہلی سارک سنوکر شپ چیمپئن شپ پاکستان کے اسجد اقبال اور محمد بلال سیمی فائنل پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں اسجد کا مقابلہ بھارتی کیویسٹ لکشمن سے ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے پول نیوز HD۔